أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ایک مرتبہ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. For those of you that are just tuning in, this is going to be in Urdu. Sorry. Okay. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج میں نے آپ سے سورۃ القصص کی ایک دعا کا ذکر کرنا، آپ سے اس بارے میں بات کرنی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے جب وہ مصر سے نکل گئے تھے، نجات پا کے نکل گئے تھے، صحرا میں تھے، انہیں علم نہیں تھا میں کس طرف جاؤں، کہاں جاؤں. فلما توجہ تلقاء مدین قال رب عسى ربی ان يهديني سواء السبیل. جب ان کا چہرہ مدین کی طرف ہوا، اب اندازہ کریں صحرا میں ہے، صحرا میں کوئی سڑکیں نہیں ہوتی، سامنے آپ کی کھلی زمین ہے، آپ کو نہیں پتا آپ نے اس طرف جانا ہے اس طرف جانا ہے، آپ کو کسی صحیح راستے کا اندازہ نہیں ہے. یہ عین ممکن ہے کہ اگر آپ ایک راستے پر نکل جائیں آگے کچھ بھی نہ ہو، نہ کھانے کو ملے نہ پینے کو ملے، انسان صحرا میں مر جائے. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کو اس بات کی بھی کوئی ضمانت نہیں کہ آپ ایک سیدھی لائن میں چل رہے ہیں، کیونکہ اگر صحرا میں انسان چل رہا ہو تو آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا ادھر ادھر ہو کے وہ پورا ایک سرکل ہی بنا لے، اس کو پتہ بھی نہ چلے کہ میں ایک ہی جگہ گھوم رہا ہوں. تو قرآن نے بتائی ہے ایک عجیب بات کہ جب وہ شہر سے نکلے، مصر سے نکلے، صحرا میں تھے، ادھر ادھر چہرہ کر رہے ہیں، جیسے ہی ان کا چہرہ مدین کی سمت میں گیا، اب انہیں مدین نظر نہیں آ رہا، وہ کئی میل دور ہے، لیکن جب چہرہ اس طرف گیا تو اسی وقت دل میں دعا آ گئی، امید ہے کہ میرا رب مجھے سب سے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دے گا، اور وہ اس طرف چلنا شروع ہو گئے. فلما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان يهديني سواء السبیل. تو وہ اس طرف چل نکلے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص ہدایت تھی، ان کو وہی تھی کہ میں نے اسی طرف چلنا ہے. دیکھیے اگر اس سے 1 ڈگری کا بھی فرق ہوتا تو کہاں پہنچ جاتے، تھوڑا سا بھی فرق ہو، اگر یہاں سے فرض کریں ایک شہر اس طرف ہے، میں 1 ڈگری اس طرف چلنا شروع ہو جاؤں، میں کہیں اور ہی پہنچ جاؤں یا کہیں بھی نہ پہنچوں، اور صحرا میں تو یہ موت کے برابر ہے. تو وہ جب نکلے آگے، فلما ورد ماء مدین، جب وہ مدین کے پانی کے پاس پہنچے، پانی کا ذکر اس لیے ضروری ہے کہ صحرا میں تھے، تو یہاں مدین نہیں سے پہنچے، مدین کا ایک ان کی تھوڑی سی کوئی جھیل تھی، اس کے قریب وہ پہنچے. وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، وہاں پر انہیں ایک ایسا گروہ ملا جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہا تھا. ووجد من دونہم امرأتین تذودان، اور دور کہیں ان کو 2 عورتیں نظر آئیں جو اپنے جانوروں کو کھینچ کے رکھے ہوئی تھیں، یعنی باقی سارے اپنے جانوروں کو پلا رہے ہیں اور ان کی بھیڑ بکریاں جو ہیں وہ ان کو روکے ہوئے ہیں، اور وہ بھیڑ بکریوں کو پانی نظر آ رہا ہے گرم صحرا میں، تو وہ نیچے جانے کی کوشش کرتی ہیں اور وہ ان کو بار بار پیچھے کھینچ رہی ہیں دونوں، باقی تمام کراؤڈ سے الگ ہو کے. تو جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو ان کے پاس گئے، 2 لڑکیوں کے پاس، کہا ما خطبکما، کیا مسئلہ ہے تمہارا، یہ کیا کہانی، کیا کر رہی ہو. اب یہ ایک عجیب واقعہ ہے کہ 2 لڑکیاں ہیں، وہ ایک جانوروں کے ساتھ کھینچا تانی ان کی ہو رہی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اس وقت نوجوان آدمی ہیں، اور وہ جا کر نہ سلام نہ دعا، بس یہ جا کے پوچھ لیا کیا مشکل ہے تمہاری، کیا مسئلہ ہے، ما خطبکما، یہ بات کیا ہو رہی ہے، کیا ماجرا ہے تمہارا. ایک عجیب سین ہے یہ. اس سے بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کبھی کبھی ہم جو ہے اسلام سے زیادہ اسلامی ہو جاتے ہیں. جب کسی کو مدد چاہیے ہو، نہیں استغفر اللہ، اور میں نے بات نہیں کرنی، کسی کو مدد چاہیے تو کسی کو مدد چاہیے، اس میں کوئی فرق نہیں. ابھی وہ نبی بھی نہیں ہے، اور وہ دونوں کم عمر کی لڑکیاں ہیں. بات کرنا کسی دوسرے جینڈر سے، یعنی آپ نے دوسری جنس سے بات کرنی ہے، لڑکے نے لڑکی سے بات کرنی ہے، کالج میں ہو، جاب پر ہو، آفس میں، کہیں بھی ہو، بات ہے کہ تمیز سے بات کرنی ہے، ادب سے بات کرنی ہے. یہ نہیں کہ بات ہی نہیں کرنی، اگر ضرورت ہوتی ہے تو بات کرتا ہے انسان. تو یہاں آ کے انہوں نے بات کی، کہا کیا مسئلہ ہے آپ کا. انہوں نے صاف صاف کھلا جواب دے دیا، لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، ہم اپنے جانوروں کو اس وقت تک پانی نہیں دیتے جب تک یہ تمام نیچے جو پورا جو مجمع ہے لوگوں کا، یہ سب خالی نہ ہو جائے، یہ سب فارغ نہ ہو جائے، تب تک ہم نیچے نہیں جاتے. کہنے کا مقصد یہ، جب ہم پہلے جا چکے ہیں اور جب ہم جاتے ہیں ہمارے ساتھ بدتمیزی ہوتی ہے، لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کھینچا تانی ہوتی ہے، لوگ آپس میں بالکل جڑے ہوئے ہیں، ہم اس ماحول میں اپنے آپ کو نہیں ڈالنا چاہتے. تو ہماری پریفرنس یہ ہے کہ تمام یہ سارے فارغ ہو جائیں، پھر ہم جا کے اپنے جانوروں کو آرام سے پلا لیں گے. وہ ابونا شیخ کبیر، اور ہمارے والد 2 زمانے ہیں شیخ کبیر کے، ہمارے ابو بہت بڑی عمر کے ہیں. کہنے کا مقصد ہے بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، وہ اب یہ کام کر نہیں سکتے.
تو یہ کہنے کے بعد ہمیں اس مصیبت میں اس لیے ہم اس مشکل میں اس لیے ہیں کہ ہمارے والد اب اس کی صلاحیت نہیں رکھتے، تو ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ شیخ عربی میں اس کو بھی کہتے ہیں جس کا بہت بڑا رتبہ ہو سوسائٹی میں، تو ایک طرح سے وہ دھمکی بھی دے رہی ہیں، دیکھنا ذرا کو الٹے خیال نہ آئے تمہیں، ہمارے والد بہت بڑے شیخ ہیں، اچھا ہمارے ابو بہت بڑی چیز ہیں تو وہ یعنی وہ لڑکیاں جو ہیں وہ گھبرا نہیں گئیں، انہوں نے سیدھی سیدھی کھری بات کی۔ دوسرا ایون دو آج میں نے آپ سے بات دعا کے بارے میں کرنی ہے، ایک اشارتاً میں بات کر دوں کہ یہاں قرآن نے ایک بہت اہم صورتحال کا ذکر کیا ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کسی گھرانے میں صورتحال ایسی بن جاتی ہے کہ بیٹی کو کمائی کرنی پڑتی ہے، ہوتا ہے، یہ تو قرآن میں ہوا، اب باپ کر نہیں سکتا اور کوئی ہے نہیں گھر میں، اس کو ہی باہر جانا پڑے گا، اسی کو کمانا پڑے گا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس طرح کی تانے بازی کرتے ہیں، دیکھو انہوں نے تو بیٹی کو بھی کام پہ لگا دیا ہے، اس سے بھی جاب کرواتے ہیں، شرم آنی چاہیے، ویسے بہت برا حال ہے، کیا کریں آج کل کے زمانے کا۔ اچھا جی آج کل کے زمانے کی بات ہے، یہ تو قرآن کے زمانے کی بات ہے، قرآن میں یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ وہ بھی ایسے ماحول میں۔ اب دیکھیے آپ کو جب کام ڈھونڈنا ہو تو وہ آپ پر نہیں ہوتا کہ کہاں کام ملے گا، اور آپ کی طبیعت کے مطابق وہ ماحول ملے گا آپ کو کام کا، جہاں کام ملے گا، اگر حلال ہے تو کام ملے گا تو کام ملے گا، اور آپ کے ارد گرد سارے صرف صالحین نہیں ہوں گے، الٹے سیدھے لوگ بھی ہوتے ہیں کام پہ، بری حرکتیں کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، اپنے آپ کو اپنی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ ان دو بیٹیوں کے بارے میں کیا صورتحال بتائی ہے؟ اگر وہ نیچے جاتی ہیں تو مرد بدتمیزی کرتے ہیں ان کے ساتھ، اور وہ اس صورتحال میں پھنسی ہوئی ہیں، ان کو کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بتایا ہے ہمیں، اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ کبھی کبھار یہ صورتحال ہوتی ہے، اور یہ ایک حقیقت، کئی لوگوں کی یہ حقیقت ہوتی ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اور اس طرح ہمیں اگر ایسی صورتحال ہے تو ہمیں اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو اس سوسائٹی کا سامنا کرنے کے لیے تیار کرنا ہے، یہ نہیں کہ اس سے بھگانا ہے۔ دیکھیے اب انہوں نے مشکل تو ہے، اب وہ نیچے نہیں لے جا سکتی کہ ان میں اتنی حفاظت نہیں ہے کہ وہ اپنی حفاظت کر سکے، اتنی قوت ان میں صلاحیت نہیں ہے، تو ٹھیک ہے اب وہ انتظار کر رہی ہیں، ان کے لیے اور مشکل ہو گئی ہے، مشکل تو انہیں اٹھانی پڑی، لیکن یہ نہیں کہ ہم پانی نہیں پلاتے، اب چھوڑو یہ کام ہی نہیں کر سکتے ہم نہ، اور یہ بھی نہیں کہ اگر وہ بعد میں جائیں گی تو اس بات کی کوئی ضمانت ہے کہ کوئی تنگ نہیں کرے گا، وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن جتنی حد تک وہ احتیاط کر سکتی ہیں وہ کر رہی ہیں، انہوں نے اتنا تو کر لیا۔ ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصل الرعاء وابونا شيخ كبير فسقى لهما، تو موسیٰ علیہ السلام نے آگے مزید بات کرنے کے بجائے ان کے جانور پکڑے اور وہ خود ہی ان کو نیچے لے گئے اور پانی پلا دیا، باقی سب کو ہٹا کے، وہ تو ویسے بھی سب سے زیادہ جسمانی قوت والے تھے، تو انہوں نے آرام سے سب کو ہٹا کر جانوروں کو پانی پلایا، واپس لائے، جانوروں کو واپس پکڑائے، نہ کہا مجھے اس کا کوئی عرصہ یہ شکریہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، سلام دعا یہ وہ کوئی ضرورت نہیں، اور کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا بس ان کی نیت تھی مدد کرنا، مدد کی۔ اب مدد کرنے کے بعد ثم تولى الى الظل، پھر وہ کہیں ایک سایہ تھا، شاید کوئی درخت تھا، کوئی پتھر تھا، اس کے سائے میں جا کر پیچھے ٹیک لگا کے پھر بیٹھ گئے۔ قال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میرے رب میری طرف جو خیر تو بھیج دے میں اس کا فقیر ہوں، میری طرف جو خیر اوپر سے نازل کر دے میں اس کا فقیر ہوں۔ فقیر عربی میں سمجھ لیے، فقیر آپ اردو میں تو سمجھتے ہیں، فقر عربی میں کہتے ہیں کمر کے ٹوٹنے کو، کمر پر اتنا بوجھ ہو کہ کمر ٹوٹنے کو آ جائے اور انسان بے بس ہو جائے، اس کے پاس کوئی قوت نہ رہے، اسے فقیر کہتے ہیں۔ فقیر کا لفظ اصل میں عربی کی اصل میں اس کا مال سے تعلق نہیں ہے، اس کا قوت ختم ہو جانے سے تعلق ہے، میرے پاس اب کوئی صلاحیت نہیں رہی۔ خیر کے یہاں معنی سمجھ لیں، خیر کے یہاں دو معنی ہیں، پہلا معنی میں سمجھا دوں، یار اب میں اپنا گھر چھوڑ کے آیا ہوں، جان بچا کے آیا ہوں، نہ میرے پاس ان کپڑوں کے علاوہ کوئی اور کپڑے ہیں، نہ کھانے کو کچھ ہے، اس پانی کے سوا میرے پاس کوئی پانی پینے کو کچھ نہیں ہے، نہ مکان ہے، نہ کوئی حفاظت ہے، کچھ نہیں پتا کیا ہونا ہے میرا۔ اب تو میرے رب جو بھی میری طرف مجھے بھیج دے، میں نخرہ کیے بغیر، کیونکہ وہ اب رہے ہیں، اندازہ کیجئے وہ شہزادے کی زندگی گزار کے رہے ہیں، محل میں رہے ہیں پوری زندگی، اور اب وہ صحرا میں ہیں، اور اب اپنے نام کو تو دوسرے کپڑے بھی، جوتے بھی نہیں اپنے نام کے، اب کہتے ہیں جو مجھے ملے گا میں نخرہ کیے بغیر، جو بھی آپ دیں گے میں تو اب بالکل ہی بے بس ہوں، میں لینے کو تیار ہوں، کوئی بھی خیر، کوئی بھی اچھی چیز، کچھ کھانے کو مل جائے، کچھ پینے کو مل جائے، کوئی سایہ مل جائے، کوئی حفاظت مل جائے، کوئی کام مل جائے، میں کرنے کو تیار ہوں۔ اب دیکھیے کہاں رائل فیملی کا ممبر اور کہاں کچھ گھنٹوں بعد یہ بھیڑ بکریاں چرائیں گے، اتنا زمین آسمان کا فرق ہے ان دونوں زندگیوں میں۔ لیکن اسے کہتے ہیں، پہلے معنی اس دعا کے یہ ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ میں اب اس صورتحال میں ہوں کہ اب مجھے
اپنی پریفرنس نہیں کرنی، اپنے نخرے نہیں کرنے کہ نہیں یہ میرے لائق چیز نہیں ہے، اس سے اچھا کیا ہے. عربی میں کہاوت ہے الماشی رضیہ بما یرکب، جو پیدل چل رہا ہو نا اس کو ہر سواری قبول ہے. اس کو گدھا دے دو، اس کو سائیکل دے دو، اس کو گاڑی دے دو، اس کو بس وہ لے لے گا. اس کو نخرے نہیں کرنے. کہنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ ہمیں جب اللہ تعالیٰ سے خیر، کسی کو ہوتا ہے کہ جاب کسی کی چلی جاتی ہے، اکانومی خراب ہے، جاب ان کی وہ لے آف ہو گئے، شاید ان کی کسی اسپیشلائزیشن میں جاب تھی، کوئی ہائی اینڈ جاب تھی، اس کی کوئی خاص سیلری تھی، اب سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، جاب نہیں مل رہی. اب اور آفرز آتی ہیں جاب کی، لیکن وہ اس لیول کی نہیں تھی جو پہلے جاب تھی. اب وہ اسی کی وجہ سے کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے، میں نہیں لیتا. یعنی جب تک وہ اس کیلیبر کی نہیں ملے گی میں لوں گا ہی نہیں. اب ہو سکتا ہے وہ دوبارہ کبھی نہ ملے. اس وقت اس بات کا اعتراف کرنا کہ جو خیر میرے سامنے آ رہا ہے میں اس کو نہیں ٹھکراؤں گا. وہاں ہو سکتا ہے مجھے دوبارہ سے شروعات کرنی ہو اور پھر دوبارہ اپنے آپ کو بلڈ کرنا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے مادی رزق کم کر دیا ہو لیکن کچھ اور رزق کے اور پہلو ہوتے ہیں وہ زیادہ کر دیے ہوں، ایسا بھی ہوتا ہے. تو میرا ایک دوست تھا پرانا، اس کی وہ ہندو تھا اور وہ اسکول میں ایکسیپٹ ہوا، کالج میں ایکسیپٹ ہوا، یونیورسٹی میں، اور اس کو 3-4 جگہ سے ایکسیپٹنس ہے لیکن اس کو خواہش تھی ایک یونیورسٹی میں جانے کی. باقی ساروں نے ایکسیپٹ کر لیا، اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا جس میں وہ جانا چاہتا تھا. بڑا ڈپریس ہندو تھا اس وقت. جس یونیورسٹی میں پھر آخر کار ڈپریشن میں آ کے اس نے ایک یونیورسٹی قبول کر ہی لی جو قریب تھی گھر کے. وہاں گیا، وہاں مسلمانوں سے اس کی ملاقات ہوئی، مسلمان ہوا وہاں یونیورسٹی میں. بعد میں اس کا کریئر بھی بدل گیا، اس نے ڈاکٹر بنا تھا، وہ کچھ اور جا کے بنا. لیکن بعد میں کہتا ہے کہ جو رزق مجھے یہاں ملا وہ کہیں نہیں ملنا تھا، وہ دین اس کا رزق تھا. کبھی کبھار اللہ راستہ بدل دیتا ہے اور اس راستے میں کوئی اور رزق ہوتا ہے جو من حیث لا یحتسب، جس کا انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کھلی طرح اعتراف کر دیا کہ دیکھیے جو آپ مجھے دیں گے میں دینے کو تیار ہوں. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. دوسری بھی خیر کا دوسرا معنی بھی یہاں سمجھنے بہت ضروری ہے. خیر کہتے ہیں اچھے کاموں کو بھی، اچھے کاموں کو بھی خیر کہتے ہیں، اچھی چیزوں کو بھی خیر کہتے ہیں. عربی میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں میرے رب ٹھیک ہے میرے ضمیر پر ایک بہت بڑا گناہ ہے جس کی میں نے معافی تو مانگ لی ہے، ایک قتل ہوا تھا اس کی معافی تو میں نے مانگ لی ہے، لیکن میرا ضمیر مجھ سے کہتا ہے کہ میں اس کے جواب میں اچھے کام کرتا رہوں. ابھی صحرا میں اتنا چلنے کے بعد، آدھا پیاسا مرنے کے بعد تھوڑا سا میں نے پیا، مجھے نظر آیا کہ کسی کو مدد چاہیے، میں فوراً لپک کے میں نے مدد کی. میرے رب اگر کوئی اور اچھا کام کرنے کا موقع ہو تو مجھے تو اس کی بہت ضرورت ہے، میں اچھے کاموں کا پیاسا ہوں. کیونکہ میرے ضمیر میں، میری ماضی میں کوئی ایسی چیز ہے جس کو میں پوری طرح مٹانا چاہتا ہوں اپنے لیے. میرا تو معاف کرنے والا ہے، لیکن انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ڈالی ہے. اگر آپ کے پچھلے میں، آپ کے ماضی میں، آپ کے کل میں، پچھلے والے کل میں آپ کا کوئی گناہ ہے، کوئی غلطی ہے، تو اس کو مٹانے کے لیے آپ کے اندر ایک پیاس ہونی چاہیے کہ میں اور کس کی مدد کروں، کیا اچھا کام کروں. اس کی بھی انہوں نے دعا کی، یار رب میں تو اب یہاں سائے میں آ کے بیٹھ گیا ہوں، ان دونوں کی تو مدد ہو گئی، اگر کسی اور کے لیے بھی کوئی اچھا کام کرنا ہو تو مجھے اس کی ضرورت ہے، مجھے وہ موقع بھی دے دیں. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. بڑی پیاری دعا ہے. تو اب یہ دو دعائیں کرنے کے بعد آگے جو ہوا وہ بہت اہم ہے سمجھنا. فجاءته احداهما تمشي على استحياء. اس فا کو عربی میں کہتے ہیں الفاء السببیہ. فاء سببیہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بات پہلے کی گئی ہو اس کی وجہ سے اگلی بات. تو اس کو سمجھیے، انہوں نے یہ دعا کی جو خیر میری طرف نازل ہو، دنیا کا کوئی خیر یا اچھا کام کرنے کا موقع، میں اس کا بری طرح ضرورت مند ہوں، میں فقیر ہوں اس کے لیے، میرا رب تو ہی نازل کر سکتا ہے. اس بات کی وجہ سے ان دونوں میں سے ایک لڑکی شرماتی ہوئی ان کی طرف آئی. فجاءت احداهما تمشي على الاستحياء. سمجھ لیجیے ہوا کیوں. ان لڑکیوں نے وہ وہاں پر کھڑی اس لیے تھی کہ ان کے جانوروں کو پلانا تھا. وہ 2-3 گھنٹے وہاں کھڑی رہتی جب تک وہ باقی سارے فارغ نہ ہو جاتے. موسیٰ علیہ السلام نے 5 منٹ میں کام کر دیا، آ کے جانور واپس کر دیے. اب یہ دونوں لڑکیاں واپس گھر چلی گئیں 3 گھنٹے پہلے. ان کے اسکیجول میں تو تھا 7 بجے پہنچنا ہے اور 4 بجے پہنچ گئی. باپ نے پوچھا اتنی جلدی کیسے واپس آ گئے، کیا ہوا تھا؟ انہوں نے بتایا وہاں پر ایک ملا تھا، اس نے مدد کی. باپ کو پہلے تو حیرت ہوئی ہوگی کہ یہ کون ملا تھا بھائی؟ اچھا کوئی لڑکا تھا، کم عمر کا تھا، اس نے آ کے تم سے بات کی؟ کیا بات کی؟ نام پوچھا تھا؟ کہاں نظریں کہاں تھی اس کی؟
اور کیا کیا بات کی اور کیا پوچھا؟ انہوں نے صاف صاف جواب دے دیا. اس نے تو اور کوئی بات ہی نہیں. اس نے کہا کیا مسئلہ ہے تمہارا، اور اس کے علاوہ اس نے کچھ کہا ہی نہیں. جانور لے گیا واپس کیے. یہ بھی نہیں کہا شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا نام موسیٰ ہے، خیر میں یہاں سے ہوں. کچھ بات نہیں کی، کچھ اور نہیں کیا، کوئی سائڈ میں ڈائلاگ نہیں تھے. بس انہوں نے وہ مدد کی اور جا کے وہ لگتا تھا کہ وہ کوئی دعا کر رہا ہے درخت کے نیچے جا کے. یہ بھی نہیں کہ درخت کے پیچھے جا کر اس کے سائے میں بیٹھ کے دعا کر کے بار بار ادھر دیکھنا، کچھ بھی نہیں. اب باپ کو آ کر انہوں نے رپورٹ دی. اب دیکھیے، اگر آپ کو ایسی صورتحال میں، ایسی سوسائٹی میں رہنا ہے جس میں آپ نے اپنی بیٹی کو باہر بھیجنا ہے. آج ہم صحرا میں جانور کو پانی پلانے کے لیے نہیں بھیجتے، آج ہم یونیورسٹی بھیج دیتے ہیں، جاب پہ بھیج دیتے ہیں، ہائی اسکول بھیج دیتے ہیں. بھیجتے ہیں کہ نہیں بھیجتے؟ اب وہ جب ہماری بیٹیاں باہر جاتی ہیں، ہماری بہنیں باہر جاتی ہیں، تو ان کا لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، اچھے لوگوں سے بھی، برے لوگوں سے بھی، ہر طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے ان کا. ان کو وہ دنیا دیکھنے کو ملتی ہے جو آپ کو نہیں دیکھنے کو ملتی. آپ گھر میں ہیں، آپ کی اب وہ عمر نہیں ہے. ان کا جیسے پروفیسر سے ان کا یونیورسٹی میں واسطہ پڑتا ہے، لڑکوں سے واسطہ پڑتا ہے، کالیگ سے واسطہ پڑتا ہے، آپ کو اس دنیا کو کوئی علم آپ کو نہیں ہے. اگر آپ کو اپنی بیٹی پہ اتنا اعتبار ہے کہ آپ اس کو باہر بھیج دیں، تو پھر آپ کو اتنا اعتبار بھی ہونا چاہیے کہ اگر وہ آپ کو رائے دیتی ہے کہ یہ اچھا تھا یہ برا تھا، تو اس کی رائے پہ اعتبار کرنا ہے. اگر اتنا اعتبار تھا کہ باہر بھیجنا ہے تو پھر سننے کو بھی ہمیں اتنا بھی، کیونکہ ہماری اوریجنل پٹھان ہے، اتنا بھی پٹھان نہیں ہونا چاہیے اچھا لڑکے نے بات کی تمہارے اب نہیں جاؤ گی تم، ہم مر جائیں گے اب تم واپس نہیں جاؤ گی. ایسا نہیں ہوتا. اچھا تعریف بھی کر رہی ہے لڑکے کی، اچھا بہت اچھا لگا تمہیں کا نا. اگر کوئی تھا اچھا تو تھا، کوئی بات نہیں سننے کو، اس میں کوئی شرم نہیں، اس میں کوئی عیب نہیں. اور باپ نے کیا کیا پھر؟ یہ بات سننے کے بعد، تعریف سننے کے بعد کہا، ایک میں سے، دونوں کو نہیں کہا، ایک کو کہا جاؤ اس کو بلاؤ، اس کو کچھ دیتے ہیں، لگتا ہے کہ وہ مشکل میں ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، جاؤ اس کو بلاؤ. اگر میں باپ ہوں تو میں کہوں کہ ایک بیٹی کے بجائے 2 بھیجنی چاہیے. وہ زیادہ، یعنی اگر احتیاط کرنی ہے، محتاط ہونا ہے، تو ایک کو بھیجنے سے زیادہ محتاط کام کیا ہے کہ دونوں کو بھیجو. انہوں نے ایک بھیجی. اتنا اعتماد. اور یہ بھی ایک طرح سے ایک امتحان تھا بیٹی کا اور اس لڑکے کا بھی. وہ جانتے ہیں میری بیٹی اپنے آپ کو سنبھال سکتی ہے، وہ اپنے آپ کو ہینڈل کر سکتی ہے، لیکن وہ جاننا چاہتے تھے کہ اس کا بیہیویئر کیسا ہوگا، اس مرد کا. ٹھیک ہے اس نے کچھ اچھا کام کیا ہے، لیکن ابھی پوری طرح ہم اس کو نہیں پرکھ سکے، کیا کرے گا یہ. اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں سائے میں، اور کچھ دیر بعد وہ لڑکی اس دفعہ، پہلی دفعہ تو بڑی اکڑا کے اس نے کہا تھا ہم نہیں بلاتے جب تک کہ سارے فارغ نہیں ہوتے، اور ہمارے ابو بہت بڑے شیخ ہیں. ٹف ہو کے اس نے بات کی تھی. اب اکیلی آئی تو شرما گئی، وہ کانفیڈنس نہیں رہا، اور آ کے کہتی ان ابی ادعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ابو جو ہے وہ آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ وہ آپ کو جو آپ نے ہمارے لیے پلایا تھا نا جانوروں کو، اس کی آپ کو کچھ اس کا معاوضہ دے دیں. انہوں نے یہ بات کی. اب پہلے آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان جانوروں کو پلایا تھا تو پیسے کے لیے نہیں پلایا تھا، نہ کھانے کے لیے، نہ شکریہ کے لیے. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. قرآن کہتا ہے نہ ہم تم سے جزا چاہتے ہیں نہ شکر چاہتے ہیں جب یہ اچھا کوئی کام کرتے ہیں. اب جب وہ آئی لڑکی اور اس نے کہا کہ ہمارے والد آپ کو معاوضہ دینا چاہتے ہیں، تو ان کو یہ، اگر ہم میں سے کوئی ہوتا نہیں میں تو یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کیا تھا، مجھے اس کا کوئی معاوضہ نہیں چاہیے، بہن آپ جائیے. لیکن قرآن نے کیا بات کی ہے؟ انہوں نے دعا کی تھی میرے رب جو خیر میری طرف نازل ہو میں اس کا فقیر ہوں. اور اس وجہ سے اس لڑکی نے آ کے کہا میرے باپ آپ کو معاوضہ دینا چاہتے ہیں. کبھی کبھار اللہ تعالیٰ نازل آسمان سے نہیں کرتا، انسان کے ذریعے کرتا ہے. اب وہ جب آئے ہیں، اب وہ لڑکی آئی ہے، کہہ رہی ہے آپ کو پے کرنا چاہتے ہیں، آپ کو معاوضہ دینا چاہتے ہیں. اگر اب یہ مڑ کر کہیں نہیں میں تو یہ نہیں، میری الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، جی آپ کا بہت شکریہ، نہیں تکلف ہوتا نا ہمارے یہاں، نہیں میں ٹھیک ہوں، خیر ہے میری خیر ہے، آپ فکر ہی نہ کریں، میں صحیح ہوں، میرا رب مجھے دے دے گا. اگر تم میں سے کوئی ایسا سوچتا نا پاگل انسان، وہ رب ہی تو دے رہا تھا، وہ اور کیا تھا، وہ وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، اس کو ٹھکرانا. کبھی ہوتا ہے کسی کو جاب نہیں مل رہی، مشکل میں اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے میرے رب کہیں سے مجھے روزگاری، اچھی روزی مل جائے، حلال روزی مل جائے. اس کے ساتھ نماز پڑھنے والا کہتا ہے بات سنیے میں ہمارے ادھر کوئی جاب اوپننگ ہے، آپ اپلائی کریں. نہیں میں ٹھیک ہوں، آپ فکر نہ کریں، میں الحمدللہ. اس کے دماغ میں ہوتا ہے میں نے لوگوں کی مدد نہیں لینی، عزت کا معاملہ ہے.
یہ ٹھیک ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے، عزت کا معاملہ ہے، لوگوں کی مدد نہیں لینی. عربی میں بھی کہاوت ہے عز الرجل استغناؤہ عن الناس، انسان کی عزت ہوتی ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو. لیکن کسی سے جا کے مانگنا الگ بات ہے، کوئی آپ کو آ کے آفر دے رہا ہے اور اس کو ٹھکرانا وہ الگ بات ہے، وہ پاگل پن ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ٹھکرانا ہے. اس نے آ کے آفر کی ہے اور آپ منع کریں، کیونکہ ہمارے کلچر میں ایک تکلف ہے نا، عربوں میں نہیں ہے، ہمارے کلچر میں تکلف ہے. عربوں میں کیا ہے کہ اگر آپ کسی عرب کے گھر جاتے ہیں، وہ کہتا ہے چائے پینی ہے شائے، آپ کہتے ہیں نہیں، کہتا ہے ٹھیک ہے نہیں میں پی لیتا ہوں. وہ ایک دو دفعہ پوچھے گا پینی ہے، نہیں پینی، نہیں پینی، اچھا بالتاکید پکی بات ہے نہیں پینی، اچھا ٹھیک ہے نہیں پینی، ٹھیک ہے میں پی لیتا ہوں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، چائے پیئیں گے، نہیں پیئیں گے، نہیں پیجیے آپ پیجیے، نہیں میں ہرگز نہیں، کبھی نہیں پیجیے لیجیے. اور وہ آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے معاملہ. کیوں ہوتا رہتا ہے؟ کیونکہ جب تک آپ 1000 دفعہ منع نہیں کریں گے اور آگے سے کوئی آپ کو ایسے زبردستی نہیں پلائے گا، تب تک تو وہ مہمان نوازی نہ ہوئی آپ نے. اور یہ آپ تکلف، آپ یہ نہیں کہہ رہے میں نے نہیں پینی، نہیں شکریہ، آپ اس لیے نہیں کہہ رہے کہ میں نے نہیں پینی. آپ کا کہنے کا مقصد ہے جلدی لے کے آؤ، کیا تمیزی ہے. دل میں یہ بات ہوتی ہے، کہتے یہ نہیں رہنے دیجیے آپ بس خیریت ہے، نہیں ہم اس لیے تھوڑی آئے تھے. اگر کوئی عرب ہوتا، اور ہوتا بھی ہے کبھی عربوں، کیا بات، میں مزے کی بات بتاؤں، سوریوں میں جب رشتے کے لیے کوئی آتا ہے نا ان کے گھر میں، اور رشتہ اچھا ہو، ان کو بات کو پسند آئے، تو کھانا ہوتا ہے اور پھر چائے ہوتی ہے. رشتہ نہ پسند آئے تو وہ کہتے ہیں، بیٹی سے کہتے ہیں یا ماں سے کہتے ہیں چائے لے آؤ، یعنی ان کو جلدی فارغ کر دو، کھانا ضائع جائے گا. تو ایک میرا پاکستانی دوست تھا، اس کا سیریل اس نے جا کے پروپوز کیا تھا فیملی کو، تو وہ 5 منٹ میں ہی باپ نے کہہ دیا چائے لے آؤ. تو وہ سمجھا کہ وہ ہماری طرح کی چائے ہے، چلو پہلے چائے ہوگی پھر بسکٹ، پھر اس کے بعد آگے. تو وہ چائے کے بعد ہی سلام دعا ہو گئی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جب کسی سے کہتے ہیں ہمیں سے کوئی جائے اور کوئی آپ سے آفر کرے آگے کہ کچھ کھائیں گے، نہیں کچھ نہیں کھاؤں گا، اچھا چلو ٹھیک ہے پھر السلام علیکم. بڑے بدتمیز ہے، کھانا بھی نہیں کھلایا ان لوگوں نے. جو وقولوا قولا سدیدا، یہ ہمارے دین کا ایک حصہ ہے، بات کیا کرو سیدھی. اب یہ بھی نہیں کہ کوئی چائے، ہاں چائے لیجیے لائیے، بس شکریہ، ہلکی پھلکی بات، شکریہ لے لیں، اگر لینی ہے تو لے لیں. مجھے تکلف آتا نہیں ہے الحمدللہ، مجھے آتا نہیں، میں چائے ایسے ہی نہیں پیتا. وہ کنفیوژن ہو جاتی ہے جب میں کسی کے یہاں جاتا ہوں، کہتے ہیں چائے پئیں گے، نہیں میں نہیں پیتا. ان کو اردو ترجمہ سمجھ میں آتا ہے، ہاں میں پیتا ہوں، میں لا رہا ہوں. پھر مجھے سمجھانا پڑتا ہے نہیں میں اصل میں نہیں پیتا، میں پیتا ہی نہیں ہوں، آپ پانی دے دیجئے. واقعی؟ ہاں جی واقعی. یہاں انہوں نے، اب موسیٰ علیہ السلام نے نہ کوئی تکلف نام کی چیز نہیں، فوراً انہوں نے کہا لیجزیک اجر ما سقیت لهما فلما جاءه، وہ فوراً پہنچ گئے، چلو بھائی چلے، کوئی تکلف نہیں. کیوں؟ انہیں نظر آیا کہ میری دعا فوراً قبول ہو گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، ابھی فوراً قبول ہوئی ہے. یہ تھا ان کی طرف آنے والا خیر. اور خیر میں نے کہا تھا اس کے 2 پہلو ہوتے ہیں. ایک پہلو ہوتا ہے دنیا میں اچھی چیز، ایک پہلو ہوتا ہے اچھا کام. اب جب وہ گئے ہیں، انہوں نے پوری کہانی سنائی ہے باپ کو. میں مصر میں تھا، فرعون کے محل میں رہا ہوں، وہ تو اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. میں نے ایک جھگڑا ہوتے دیکھا، غلطی سے میں نے کچھ اقدام کیا تو اب میرے اوپر مقدمہ ہو گیا، وہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، میں اس لیے وہاں سے بھاگا ہوں اور میں فرار ہو کے یہاں پہنچا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا. یہ پوری کہانی سن کر بیٹی نے پچھلے پردے سے دوسری طرف سے باپ کو بلایا، اور یا ابت استاجرہ، ابو جی اس کو آپ کام دے دیجئے، اس کو ہائر کر لیں. اب بیٹی نے جو کہا، اس کو دعا کی بات تو میں نے مکمل کر لی، یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا. بیٹی نے جو بات کی نا، اس کو ہائر کر لیں، اسے عربی میں کہتے ہیں ان اللبیب من الاشارۃ یفہم، اردو میں کہتے ہیں عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. بیٹی کو اصل میں موسیٰ علیہ السلام پسند آ گئے، اور انہوں نے دیکھا کہ میں نے بڑے مرد دیکھے، انہوں نے جا کے کام کیا باہر، انہوں نے ہر طرح کے مرد دیکھے، ایسا مرد انہوں نے پہلے نہیں دیکھا جو اتنا کھل کر، اتنی صراحت سے، اتنی ایمانداری سے پوری بات کر دے. جو چھپانے کی، میں نے کسی کو قتل کیا ہے، کچھ چھپانے کی چیز ہوتی ہے، وہ بھی نہیں چھپائی. دیکھیے آپ نے مجھے اپنے گھر میں بلایا ہے، آپ پہ حق بنتا ہے کہ میں پوری بات آپ کو بتا دوں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے.
یہ میری صورتحال ہے. انہوں نے کھل کے ساری بات بتا دی. انہوں نے کہا انہیں کام دے دیجیے. دیکھیے اگر کام دیں گے تو کہاں کام دیں گے, ان کے پاس کون فیکٹری لگی ہوئی ہے, ایک ہی تو گھر ہے, جانوروں کا خیال کرنا ہے. اب 2 بیٹیاں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہوئی اور ایک لڑکا وہاں کام کر رہا ہے جس کی شادی نہیں ہوئی ہوئی, کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کو, اس لڑکے کو کام دینے کا ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے کہ میری شادی یہاں کرا دیجیے. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیے باپ بوڑھا ہو چکا ہے, باپ جا کے کہیں رشتہ نہیں ڈھونڈ سکتا. کہاں ڈھونڈے گا؟ کون ملے گا اسے؟ باہر جاتا ہے تو کون جاتا ہے؟ بیٹیاں جاتی ہیں. بیٹیوں کو پتا ہے باہر کیا ہو رہا ہے. اور اگر ہمارے ہاں کتنا برا ہے کہ اگر بیٹی کوئی سجیسٹ کرے کہ مجھے لڑکا پسند ہے, کیسی قیامت آ جاتی ہے. یہ بیٹی کہہ رہی ہے باپ سے اس کو رکھنے کا, اشارے میں کہہ رہی ہے, ٹھیک ہے شرم کی بات ہے, کھل کے نہیں کہہ رہی میں نے اسی سے شادی کرنی ہے ابا. اس نے بھی اشارے میں کہا کہ یہ اس کو رکھیں. اور پھر یہ بھی نہیں کہ بات ختم کر لی. ان خیر من استاجرت القوی الامین, سب سے بہترین جس کو آپ کام پہ رکھیں اس میں تو دو خصلتیں, 2 اس کی خصوصیات ہونی چاہیے. اس میں طاقت ہو, اس میں قوت ہو, القوی, اور وہ امین ہو, اور امانت دار ہو. اس میں وہ دونوں خصلتیں, دونوں صلاحیتیں ہیں, دونوں خصوصیات ہیں. اس کو تو آپ کو رکھنا چاہیے. 2 چیزیں جو اس کو پسند آئیں, اس نے ان کی قوت بھی دیکھی, پھر ان کی امانت داری بھی دیکھی. اب اس کی بیس پہ انہوں نے اپنے والد سے کہہ دیا کہ میں اس کو آپ کام پہ رکھ لیں. باپ بھی بہت عقل مند, ان کو اچھا کام پہ رکھ لوں. کمرے سے پردے سے باہر آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, کیا کہتے ہیں, انی اریدو ان انکح احدی ابنتی ہاتین, میں اپنی ان دونوں میں سے ایک بیٹیوں کی تمہارے سے شادی کرانا چاہتا ہوں. اگر وہ بات نہ سمجھے ہوتے تو کیا آ کے کہتے چلو میں تمہیں کام دے دیتا ہوں. بات کیا کی, میں چاہتا ہوں کہ تمہارا رشتہ کر دو اپنی بیٹی سے. باپ کو بیٹی کی بات سمجھنا آنی چاہیے ہوتی ہے, ان کے آپس میں کمیونیکیشن ہونی چاہیے, خاص کر ایسے ماحول میں جس میں بیٹی باہر جاتی ہے, اور باہر ایسے ماحول میں جاتی ہے جہاں وہ سوٹیبل نہیں ہے. وہاں اس کی تمیز کہ یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, یہ مناسب ہے, یہ مناسب نہیں ہے, اس پر اعتماد کرنا پڑتا ہے. اب وہ ماحول نہیں رہا. اب کبھی کبھار یہ قرآن کی بات ہو رہی ہے, دیکھیے کیسی عجیب بات ہو رہی ہے. یہ کیوں؟ کیونکہ ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے. قرآن ایک زندہ ہدایت ہے, اس میں یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں, اس میں ہدایت ہے. ہر طرح کی صورتحال دنیا میں پیدا ہوگی. اگر ایسی صورتحال ہے تو ہمیں بیٹیوں پہ اعتماد کرنا, ان کی بات سننی ہے. ضد میں آ کے نہیں, اچھا. اور دوسری بات سمجھیے, وہ عرب ہے, مدین عرب ہے. موسیٰ کہاں سے ہیں؟ بنو اسرائیل سے ہیں. وہ دوسری نسل اور ہے. اگر کسی کی فیملی آسٹریلیا میں پلی بڑی ہے, کوئی فیملی امریکہ میں ہے, کوئی انگلینڈ میں, کوئی کہیں اور ہے, آپ اپنے گاؤں میں تو نہیں رہے. اب آپ کراچی میں نہیں ہیں, اب آپ لاہور میں نہیں ہیں, اب اسلام آباد میں نہیں ہیں, اب آپ پنڈ میں نہیں ہیں, اب آپ یہاں آ گئے ہیں. یہاں پر تو اگر آپ کو کوئی ایمان والا مل جائے بڑی بات ہے, کوئی دیانت والا مل جائے بڑی بات ہے. اور اگر لڑکی آپ سے کہے کہ ابا وہ یونیورسٹی میں پچھلے جمعے پہ ایک لڑکے نے خطبہ دیا تھا, بڑا اچھا خطبہ دیا تھا, اس کو خطبہ پسند نہیں آیا تھا, سمجھنے کی کوشش کرو. اس کو کہو کہ اچھا وہ دوبارہ کب خطبہ دے رہا ہے, میں بھی سنوں. تھوڑا اس کو شرمندہ کرنے کے بجائے بات سمجھ لیا کرو, اور تھوڑا سا اس کو موقع دو کہ وہ بھی اپنی بات کر سکے آگے. بیٹی کو حق ہے کہنے کا, بیٹی کو اپنی پسند کا اظہار کرنے کا حق ہے. یہ دین نے دیا اسے, ہمارے کلچر نے نہیں دیا, ہمارے دین نے دیا. وہ تو کہتے ہیں اگر بیٹی نے پسند, اس سے پہلے میں مر ہی جاتا, اس سے پہلے کہ تو ایسے الفاظ مجھ سے انا للہ و انا الیہ راجعون. ای دین ھذا, یہ کون سا دین ہے یار, یہ کون سا دین ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ کو پرپوز کیا تھا کہ خدیجہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پرپوز کیا تھا؟ دیکھو تو صحیح, یہ ہمارا دین ہے. دونوں طرف سے, کبھی لڑکی کو پسند آتی ہے, کبھی لڑکی کو پسند آتی ہے, اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے, پسند اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی ہے, اور اس کا صحیح راستہ کیا ہے کہ اپنے گھر والوں کو بتاؤ مجھے یہ پسند ہے, اس کو موقع دیجیے, اس سے بات کرنے دیجیے, اس کو پرسو کرتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں امکان ہے کہ نہیں. پھر دوسری بات یہاں دیکھیے, کیونکہ ان کی صورتحال ایسی تھی, کیا اگر آ کر آپ رشتے کے لیے آتے بھی ہیں تو آپ کو امپریس کرنا ہوتا ہے فیملی کو, کپڑے شپڑے, جاب, بیک گراؤنڈ. انہوں نے کیا آ کر ریزومے دیا اپنا, میں قاتل ہوں, فرار ہوں, گھر نہیں ہے, کپڑے نہیں ہے, کھانے کو کچھ نہیں ہے. انہوں نے کہا چلو شادی کے لیے تو تم واقعی بہت مناسب ہو.
یہ کیسے ہوا؟ اور وہ بھی اپنی نسل سے بھی نہیں. عرب میں اپنی نسل سے شادی کرنا تو بہت بڑی بات ہے, وہ اپنی نسل میں بھی نہیں ہے, اور پھر ان سے وہ شادی کرا دی اس طرح, کیسے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ ایک بات سمجھ لیں کہ اگر کردار سب سے اعلیٰ چیز ہو رشتے میں, کردار, تو باقی ساری چیزیں کم اہم ہو جاتی ہیں. پھر باپ بھی بہت آگے کی سوچ والا ہے. اس نے سوچا کہ اگر میں اپنی ایک بیٹی سے اس کی شادی کرا دیتا ہوں تو ایک تو معاش کا مسئلہ حل, جانوروں کی دیکھ بھال, گھر کی حفاظت, پتہ نہیں 2 بیٹیاں بھی جو جاتی ہیں ہر دفعہ خطرے میں ہوتی ہیں, اب وہ مسئلہ حل. اب مجھے 8-10 سال مل گئے کہ میں دوسری بیٹی کے لیے بھی کوئی رشتہ ڈھونڈ لوں, کیونکہ اگر میری ایک بیٹی کی شادی ہو بھی جاتی کہیں تو وہ اپنے گھر چلی جاتی, اگر وہ اپنے گھر چلی جاتی تو پیچھے ایک بیٹی رہتی. اب ایک بیٹی بیچاری اکیلی جا رہی ہے کام کرنے, وہ مزید خطرے میں ہے. ہر طرح کی مشکلیں تھیں نا. اب موسیٰ علیہ السلام کے آنے کی وجہ سے پورا گھرانہ حفاظت میں ہے, اسی لیے انہوں نے کہا تم یہاں پر رہو 8 سے 10 سال. اعلیٰ ان تأجرنی 8 حجج, دیکھو میں بیٹی سے شادی کرا دیتا ہوں لیکن تم میرے ساتھ کام کرو 8 سے 10 سال, اور میری ملازمت میں رہو 8 سے 10 سال. اور پہلے کہا 8 سال, 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك, اگر 10 کرنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی, 8 سال کا ویزا ہے, 10 کا ایکسٹینڈ کر لو اگر کرنا چاہتے ہو تو. یہ بات انہوں نے آفر کی. اب اس میں ایک اور مزے کی بات ہمارے لیے, ان کے جو کام دینے والے ہیں, جو ان کو ہائر کرنے والے, ان کے باس ہیں, وہ ان کے سسر ہیں, اور ان کی رہائش اپنے سسرال میں ہے. آج کل کے دور میں اگر کوئی مرد اپنے سسرال کے ہاں رہتا ہے اور سسرال کے ہاں ملازمت کرتا ہے تو اس سے زیادہ شرمندگی کا مقام ہماری سوسائٹی میں شاید کہیں کوئی نہ ہو. کتنا برا سمجھا جاتا ہے. اس کی مردانگی پہ شک ہوتا ہے کہ یہ کیسا آدمی ہے یار, بیوی کے گھر میں رہتے ہو, سسر کے گھر میں رہتے ہو, ان کے پیسے کھاتے ہو. اگر ایسا تانا دینا ہی ہو تو اگر قرآن میں کسی کو یہ تانا دینا ہو نا, آپ تو کسے دیں گے؟ شرم کرو. مختلف صورتحال ہوتی ہیں زندگی میں اور ان میں کوئی عیب نہیں ہے. فیملی سرکمسٹانس, فیملی سچویشن ہر ایک کی مختلف ہوتی ہے, اس میں کوئی عیب نہیں ہے. اگر آپ نے یہ مذاق کسی کا اڑانا ہے تو آپ کے نزدیک موسیٰ علیہ السلام کی بھی توہین کرنی چاہیے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ نے صورتحال ہمیں قرآن میں اس لیے سکھائی ہیں کہ ہم اپنے اسٹینڈرڈ بنا لیتے ہیں اور ہم اپنے اوپر مشکلیں ڈال لیتے ہیں, لیکن کبھی کبھار ایسی صورتحال کسی کے لیے مناسب ہوتی ہے اور یہی اس کے لیے خیر ہے جو خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے. ربی انی لما انزلت الی من خیر, یہ تمام خیر ہے جو ان کی طرف نازل ہوا. اور یہ انہوں نے پھر کہا ھذا ما بینی و بینک, یہ میرے آپ کے درمیان معاہدہ ہوا. ایما الاجل ان قضیت فلا عدوان علی, دیکھیے اگر میں 8 سال کرتا ہوں یا میں 10 سال کرتا ہوں آپ مجھ پہ غصہ نہیں ہو سکتے. دوسری طرف انہوں نے بات بیلنس بھی کر دی, انہوں نے کہا آپ مجھ پہ غصہ نہیں ہو سکتے, آپ جو ہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ دیکھو 8 سال ہو گئے تو نکل رہے ہو کیا, 2 سال اور کر لیتے کیا تکلیف ہو جاتی تمہیں. یعنی سسرال کی طرف سے کوئی پریشر نہیں ہونا چاہیے اگر بات کلیئرلی ہوئی بھی ہے. دوسری یہاں آخری بات میں دعا سے آگے کر دوں, اور یہ خیر کا حصہ ہے کہ رشتے میں اصل بات ہو رہی ہوتی ہے باپ سے اور ہونے والے شوہر سے. 2 افراد کی اصل بات ہو رہی ہے, باپ کی اور ہونے والے شوہر کی. کیوں؟ بیٹی کی ذمہ داری بنیادی طور پر کس کی تھی؟ باپ کی. اور بیٹی کی ذمہ داری شادی کے بعد بنیادی طور پر کس کی ہے؟ شوہر کی. اصل بات ان دونوں کی ہے. ہمارے کلچر میں اصل بات تو مجھے نہیں پتا چلتا کس کی ہے. ایک پورے خاندان اور ان کے تمام کزن اور ان کے تمام ہمسائے اور ان کے تمام شاخوں کی, ان کی تمام شاخوں سے, اور اصل بات ہوتی ہے عورتوں کی ہمارے خاندانوں میں. وہ آئے تھے اور اس نے جو ہے چائے یہاں رکھی اور یہاں نہیں رکھی. دیکھو صاحب اس نے تو آ کے سلام بھی کیا, مجھے سنائی بھی نہیں تھی اس نے سلام کیا کہ نہیں کیا. بیٹا اس سے نہیں کرنی. نہیں میرا دل کھٹک رہا ہے اس کے بارے میں. اصل بات کس کی ہوتی ہے؟ لڑکے کی اور باپ کی. اور ہم نے کیا کیا ہے, لڑکے کو بچہ بنا دیا ہے. نہیں بڑوں کی بات ہو رہی ہے, بیٹا تم جاؤ وہاں بڑے بات کر لیں. مہر کی بات بڑوں میں ہو رہی ہے. بڑے کون ہے بھائی؟ شادی اس کی ہے. وہ مرد ہے. اگر بچہ ہے تو اس کی شادی نہیں ہونی چاہیے. پہلی بات بچہ ہے تو شادی نہیں ہونی چاہیے. مرد ہے, وہ عورت ہے. عورت کی رضا لے لو.
اس قصے میں آپ کو عورت کی رضا نظر آئی؟ پہلی بات، لڑکی نے خود کہا کہ مجھے پسند ہے، خود کہہ دیا، باپ کو سمجھ آ گئی بات. پھر لڑکے سے بات کی، لڑکے نے کہا میں ذرا امی کو کال کر لوں ذرا کہنے سے پہلے، ابو سے پوچھ لوں. وہ تو بیچارے اکیلے یہاں پر، ان کے دماغ میں بھی نہیں آیا کہ میں ذرا اجازتیں لوں اور جا کے پوچھوں. کیوں؟ وہ صورتحال نہیں ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل بات اگر آپ لڑکے کو نہیں دیں گے، اگر ذمہ داری لڑکے کو مرد شروع سے نہیں بنائیں گے تو وہ بچہ ہی رہے گا اور وہ شادی بھی ناکام ہوگی، کیونکہ اس کو مرد بننا ہی نہیں آیا. پھر ہوتا کیا ہے، ہمارے ہاں شادی کا ہال بک ہو گیا ہے، کیٹرنگ ہو گئی ہے، مہمان آئے ہوئے ہیں، مولوی صاحب بھی آ گئے تو لوگوں نے اور لیڈیز نے دوپٹے بھی لینے شروع کر دیے مولوی صاحب کو دیکھ کے. اور پھر ذرا سائڈ پہ ہو کے ذرا مہر کی بات کر لیں، نکاح نامے سے 10 منٹ پہلے مہر کی بات کرنے، اور پھر وہ کہتے ہیں جی $1,00,000. اور بیچارہ بریانی کھا رہا تھا دولہا، اس کے گلے میں پھنس گئی. پہلے تو جب پہلے بات کرتے ہیں مہر کی تو کیا کہتے ہیں، نہیں اپنے گھر کی بات ہے، کیا بات کر رہے ہیں، گھر کی بات رہنے دیجیے، بس جو آپ کہیں جو آپ کہیں. نکاح سے 2 منٹ پہلے اتنے $، اتنا کچھ، یہ باتیں شروع آخر میں کرنے کی شروع میں کرنے کی ہیں. شروع میں کہا دیکھو تمہارا مہر یہ، میرا مہر یہ ہوگا بیٹی کا کہ تم نے یہاں 8 سال کام کرنا ہے، اگر 10 کر لو تمہاری مرضی. شروع میں بات کلیئر، اور کلیئر کس کے ساتھ؟ لڑکے کے ساتھ جس نے شادی کرنی ہے. اس کو بچہ سمجھ کے، اس کو کپڑے پہنا کے، سہرا پہنا کے سائڈ پہ بٹھا کے نہیں، پہلے اس سے یہ بات کرو، پہلے یہ بات کلیئر کرو، بعد میں جا کے نہیں. پھر ہمارے یہاں کرتے کیا ہیں، ہم نے مہر کا بھی مذاق بنایا ہوا ہے، ایسی مقدار رکھیں گے جیسے کوئی بہت ہی بلینئر آدمی ہے، اور پھر دونوں کی نیت میں تو دینا تھوڑی ہے، تو کہنے کی بات ہے. اگر آپ مہر نہیں دیں گے تو نکاح کیسے جائز ہوا؟ ان چیزوں میں کلیئرٹی پہلے سے ہونی چاہیے. یہ بھی خیر کا حصہ ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. تو ہمیں اس قصے سے بہت ساری حکمتیں نکلتی ہیں جن کی ہمیں آج نحن فی لمس الحاجہ، ہم اس بڑی شدید ضرورت میں ہیں ان حکمتوں کی آج کے دور میں ہمارے گھرانوں میں. لیکن جو آخری بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں اس دعا کے بارے میں، اور پھر مکمل کرتے ہیں اس حلقے کو. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ آپ کبھی کسی کی مدد کو نہ ٹھکرائیں. اگر کسی کو آپ کی مدد ٹھیک ہے مانگنا اور بات ہے، لیکن اگر کوئی آ کے آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں یا اس طرح ہو سکتا ہے، تو آپ اس کو مت ٹھکرائیں اور اس میں اپنی عزت کا مسئلہ نہ بنائیں. وہ عزت کا مسئلہ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو الگ کر دیا، اور یہ اس بات کو ماننا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ مدد آئی تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کا شکر کرنا ہے، اور اس مدد کو ٹھکرانا اور اس مدد کو نظر انداز کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کو نظر انداز کرنا ہے. پھر یہ نہ کہ میں اتنی دعائیں مانگتا ہوں مدد آتی ہی نہیں، وسیلے آئے تھے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس مدد کو سمجھنے میں اور اس کو قبول کرنے میں، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف اچھے کام کرنے میں، خود اپنے اچھے کام کرنے میں، اور ہماری اپنی دنیا کو بہتر بنانے کی توفیق دے. بارک اللہ لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. السلام علیکم.